बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना सअऊ फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका लहुम अज़ाबुम मिर रिज्ज़िन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम ज़ौक़े कुरान के अंदर इस वक़्त अक़ीदा आखिरत और शान खुदाबंदी और शान इल्म खुदाबंदी और शान हुक्म खुदाबंदी, उसके फ़ैसले की शान, इस पर मैं कुछ गुफ्तगू कर रहा हूँ। टॉपिक का मतलब मकसूद इसका ये है कि मैं इस चीज़ को वाज़े कर सकूँ कि कुफ़ार व मुशरिकीन अल्लाह ताला को आजिज़ मानते थे क़यामत के कायम करने के बारे में, और वो आजिज़ मानते थे नाऊज़ बिल्लाह दोबारा इआदा के लिए, यानी फ़ना व इआदा पर दोनों में वो कादिर नहीं मानते थे। और कब्रों से ज़िंदा करके निकालना, उनका हिसाब करना, उनके ज़हन में था इतने लोगों का हिसाब कैसे हो सकता है। तो अगर ये वाकई बात सही हो कि अल्लाह इतने लोगों का हिसाब ना कर सके नाऊज़ बिल्लाह, तो इससे तो उसका इजज़ हुआ। और इसी बात को उसने क्लियर फरमाया कि नहीं, मैं आजिज़ नहीं हूँ, मैं कादिर हूँ। और फिर उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस होना, जब वो फ़ैसला फरमाए, ये जब मैं हुक्म की और शफ़ात की आयात अगले प्रोग्राम में तलावत करूँगा, इस कंसेप्ट को मैं इंशाअल्लाह उस वक़्त ज़्यादा वाज़े करूँगा। कुरान करीम में मैंने जैसे बार बार कहा, हर मक्की सूरत के अंदर और मदनी सूरत में भी, मगर दूसरे असलूब के साथ, मुख्तलिफ जो असालीब हैं वो उनके इस अकीदे को क्लियर समझाने के लिए इस्तेमाल फरमाए गए हैं। कहीं पर ये बात आती है सूरह रूम के अंदर, बड़ा कमाल मकाम है वो, वाह व अहवानु अलैहि। ये 2 रुकू हैं और फिर आगे हवाओं का जिक्र, सूरह रूम इस सूरह रूम, यानी इस अकीदे के एतबार से, क्योंकि वहाँ एक हिस्सी दलील का जिक्र है, उसी हिस्सी दलील की वजह से वो ज़ाहिर हो गई थी, तो कहा अब आइंदा आने वाली दलील उसके ऊपर उसको बयान फरमा दिया। अब वो कमज़ोर नहीं है। और कहीं तुराब, जदीद, लुगूब, इजज़ और बदशा, मुनकलिबून, हिसाब, री, सिजल, बहुत से अल्फाज हैं, बलद तय्यब, लहव लाब, इस पर बात हो चुकी है। तो वो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, कलम हिल बसर, अमर, और इसी अकीदे को साबित करने, इसको क्लियर करने के लिए जो उनके शुबहात थे, ये तस्बीह फ़ातिमा के जो अल्फाज हैं, ये भी बहुत जगह पर आए हैं कि वो इससे पाक है कि वो जोड़ा ना बना सके, या वो इससे पाक है कि वो अकेला ना चला सके, यानी इस जहान के बारे में भी और उस जहान के बारे में भी। पिछले से पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अकीदा तौहीद और अकीदा आखिरत ये एक ही अकीदा है असलन, और उसके 2 रुख हैं, एक इस जहान में और एक उस जहान में। मुशरिकों ने क्या किया, कुफार ने क्या किया, उन्होंने उस जहान के ऊपर तो वैसे ही अल्लाह ताला को फारग कर दिया नाउज़ु बिल्लाह, कि ये इनमें से ये कोई काम नहीं कर सकता, हिसाब किताब, हशर व नशर, ये फैसले ये नहीं कर सकता, जिंदा ही नहीं कर सकता। और जो यहाँ था इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये अकेला नहीं कर सकता, ये कमज़ोर है। इसके साथ अपने ख्याल में उन्होंने खुदा की ये मदद की कि अल्लाह ताला को कुछ उसके पार्टनर, शरीक मुहैया कर दिए कि ये उसके साथ मिलकर जो है ना वो काम चलाता है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब कुरान करीम की इन सूरतों के अंदर जब ये बात बयान होती है तो मुख्तलिफ सारी इकट्ठी बयान होती हैं, वो आयतें एक के बाद दूसरी, ये उनकी सारी गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर की जाती हैं। उनमें एक ये भी बात होती है कि वो अहले किताब से सवाल करते हैं अल्लाह ताला की इल्म, शान, कुदरत के बारे में, यानी मुशरिक उनसे सवाल लेकर आते हैं अहले किताब से। अब इन्हीं आयात के अंदर वो आयतें भी आ जाती हैं कि उनका सवाल
اور ان کا جواب اور وہ سوال کہاں سے آیا, کیا بات ہے, اور پھر ان کے ہاں ان کی کتاب میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. وہ میں نے کہا تھا میرے ایک فاضل دوست کہتے ہیں قرآن ادھار نہیں چھڑدا, اسی وقت وہ پورا کر دیتا ہے. یعنی جہاں سے وہ سوال چلا ہوتا ہے نا, جہاں وہ پہنچا ہے وہ پوری جرنی کو بیان کر دیتا ہے, پھر اس کا جواب بیان کرتا ہے, اور پھر بعد میں فرماتا ہے ہاں اللہ قدیر ہے اور وہ قیامت کو قائم کرے گا, وہ حساب لے گا, وہ جانتا ہے. تو وہ وہاں پر ہر بڑا ایک سمندر ہوتا ہے, اور اس سمندر کے اندر ان کے سوال و جواب کی بات ہوتی ہے. کبھی وہ معاشرے کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ہم نے کون سا اس کا کسی کے سامنے جواب دینا ہے. پھر اس کے اندر یہ آتا ہے کہ نہیں, ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی, ظلم پنپتا نہیں ہے, اس کی حکومت لمبی نہیں چلتی. انہو لا یفلح الظالمون, یہ کدی کھیتی پنپناتی نہیں ہے, یہ کھیتی اگتی نہیں ہے, یہ جلدی تباہ ہو جاتی ہے. اب اگر فلاح کا اصل معنی دیکھیں تو یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ لسان العرب سے کہہ رہا ہوں, زبیدی سے کہہ رہا ہوں, میں قاموس مجد الدین فیروز آبادی سے کہہ رہا ہوں. تو وہ کھیتیاں ان کی اگتی ہیں جو اس کو مانتے ہیں, اور وہ ظلم جو ہے وہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. اور پھر ساتھ تاریخی واقعات آ جاتے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں فلاں ظالم تھا, کتنی دیر وہ چلا ہے. پھر آگے ساتھ یہ آ جائے گا اچھا اگر ایک ظالم ہے اور کچھ مظلوم ہے تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, یہاں دنیا میں تو کوئی حساب ان کا نہیں ہوا, تو کیا پھر کوئی دن نہیں چاہیے کہ کوئی دن ہو جہاں ظالم مظلوم کا ریئلی حساب ہو. تو کیا بات ہے, ٹھوکریں آتی ہیں ان آیات کے اندر, ٹھوکریں جس کو فول کہتے ہیں نا انگلش میں, نہر کے اندر وہ ٹھوکریں ہوتی ہیں کہ ایک ٹھوکر آتی ہے اور وہ پانی تیز ہو جاتا ہے. تو اسی طرح قرآن کی صورتوں آیتوں کے اندر بھی ٹھوکریں ہوتی ہیں, اور وہ ٹھوکر یہ وہ دوسری والی ٹھوکر نہیں میں کہہ رہا کہ بندے کو ٹھوکریں لگتی ہیں, وہ پانی کو بھی ٹھوکر لگتی ہے اس معنی میں. تو وہ ٹھوکر فولز ہوتے ہیں نہروں کے اندر, تو یہ ٹھوکریں ہوتی ہیں اس کو تیز کرنے کے لیے. پھر جلال آ جاتا ہے تو ایک عظیم سما ہوتا ہے, عظیم سمندر ہوتا ہے اور عظیم دریا بہ رہا ہوتا ہے. لیکن اس ساروں میں اور کہیں پھر وہ ان آپس میں بیٹھتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں, ہاں گل تو ٹھیک ہے, پھر وہ کسی اور سے کچھ کہتے ہیں. وہاں پر ایک اسلوب آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم لفی قول مختلف یوفک اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. ان کی باتیں مختلف ہیں لیکن ہوتا کیا ہے, پھر وہ سارے اسی پر ہی پھر آ جاتے ہیں. وہ وقتی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ ان میں سے صحیح رستے پر بھی آ جاتے ہیں. یعنی اس مدقت صحیح رستے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدرت خداوندی کو ماننے لگ جاتے ہیں, وہ علم خداوندی کو ماننے لگ جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آتے ہیں, اس جہان کو اور آخری جہان کو وہ مانتے ہیں, اور بس اسی سے عمل صالح اور اس کی تیاری عمل صالح سے ہو جاتی ہے. بس یہی ڈیمانڈ ہے, اور یہ چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے. جیسے وہ ڈاکٹر بلال نے کہا تھا, سائیکالوجسٹ امریکن نے, اس نے کہا کہ بہت چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے جو اس کو پوری کرنی چاہیے. تو وہ ساری آیتیں وہاں ہوتی ہیں. اب آج جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے اور جو میں نے آپ کو سنانی ہے یہ آیتیں, یہ ساری باتیں اسی پوری صورت کے اندر, اگر شروع سے لے کر آخر تک پوری صورتیں پڑھ لیں تو یہ اسی طرح آئے گا. اس جہان کا نظام اللہ چلا رہا ہے اور اس کی یہ قدرت ہے, اور وہ جان رہا ہے, وہ علیم ہے, وہ عزیز ہے. اگر وہ غور و فکر کریں تو پھر غور و فکر کے بعد علم کی عدالت میں پیش کرنے کے بعد ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سیقولون للہ. پہلے نہیں, علم کی عدالت کے بعد, تفکر و تفکر کے بعد, وہ جو اپنی عقل ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے بعد وہ کہیں گے. پوری صورت کا یہی موضوع ہے, اور اس کی ابتدائی آیات اس موضوع کے بارے میں ہے. تو وہ میں آپ کو چند آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں. ان میں ورڈ آف دا اسٹریٹ, جو وہاں کی فضا تھی اس کا بھی ذکر ہے, اور جو کلیش تھا اس کا بھی ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی شان قدرت اور علم کا جو انکار تھا اس کا بھی ذکر ہے, اور وہ کیسے باغیانہ طریقے سے بات کرتے تھے اس کا بھی ذکر ہے, اور
ادھر سے کیسے محبوبانہ طریقے سے بات ہوتی ہے، رحمت للعالمین کی شان سے بات ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر ہے، اور پھر تاریخ کا بھی ذکر ہے کہ وہاں پچھلے زمانے میں کیسے باتیں ہوئی ہیں، اور اس جہان کے اندر کیسے فیصلے ہوئے ہیں، آخری جہان میں کیسے فیصلے ہوں گے، اور عدالت کے اندر ایک بڑا زبردست فیصلہ ظاہر کیا جائے گا کہ دنیا میں وہ جنات کو انہوں نے جو ملائکہ کا نام دیا ہوا تھا، وہاں جا کر وہ راز بھی کھل جائے گا کہ ہم نے ان کو جنوں کو ملائکہ کا نام دیا تھا، تو وہ ملائکہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مومنون، بعض نہیں، یہ نہیں کہ ان کے اندر کچھ لوگ تھے، اکثرهم بمومنون، کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، یہ بھی راز وہاں کھلے گا، یہ بھی اسی سورۃ سبا کے اندر ہے۔ کیا بات ہے، سبا تو سبا ہے۔ اور اب میں اس کی صورت کے بارے میں زیادہ بات کروں تو وہ ٹائم بہت گزر جائے گا، جہاں پر بات پہنچنی ہے پھر وہ رہ جائے گی۔ شروع کرتے ہیں اس صورت کو۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ زمین کا نظام وہ تنہا صرف اللہ چلا رہا ہے، اور کبھی کوئی چیز لیٹ نہیں ہوئی، عین ترتیب کے مطابق وہ چیز چل رہی ہے۔ اب للہ پر یہاں غور کریں، الحمد کا تو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ الحمد للہ، وہ صرف اللہ چلا رہا ہے۔ اب یہ جو نظام چل رہا ہے اور وہ ایک حسین انداز سے چل رہا ہے، سورج اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے، اپنے ٹائم پر غروب ہو رہا ہے، سمندروں کی روانی جیسے وہ فکس کر دی گئی ہے اسی طریقے سے ہے، انسانوں کا پیدا ہونا مرنا اسی طریقے سے چل رہا ہے، جو ایک نظام سسٹم سیٹ اپ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر کمال یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر وحدانیت نظر آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہونا نظر آئے گا۔ وہ سورہ رعد کے ابتدا میں جب وحدانی یہ ایک تو ہوتی ہے نا فیشنی سی توحید میں، وہ تو اس کی تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہمی توحید وہ نہیں، جو توحید ربانی ہے۔ اس وقت میں نے اس کے اوپر بڑے الفاظ کہے تھے، الحمدللہ میں نور ٹی وی پر میں کبھی یوٹیوب پر دیکھتا ہوں تو بہت سے لوگ وہ الفاظ یوز کرتے ہیں، الحمدللہ میں اللہ کا کس قدر شکر ادا کروں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرانی توحید نہیں ہے، یہ شوکانی توحید نہیں ہے، یہ البانی توحید نہیں ہے، یہ ربانی توحید ہے، یہ رحمانی توحید ہے، یہ قرآنی توحید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی للہ صرف وہ ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے اور اس کے اندر وحدانیت ہے۔ وہ سورہ رعد کی ابتدا میں کہ سارے جیسے کیا میں کہوں ادوانے مزہ آ جاتا ہے، واٹر میلن تربوز جو ہیں ان کے پکنے کا کروڑوں سالوں سے ایک ہی سٹائل ہے، انگوریں کے پکنے کا کروڑوں سالوں سے ایک ہی سٹائل ہے، اور زمین سے درختوں کے اگنے کا ایک ہی سٹائل ہے۔ اب وہ ویسٹ کے اندر امریکہ میں یہ ریسرچ و فوڈ سسٹم کے اوپر ہوئی ہے کہ جب سے انسان بنا ہے اس کے ہاضمے کا ایک ہی سسٹم ہے، اور پیاز کس سے بوجھتی ہے اس کا ایک ہی سسٹم ہے۔ تو وہ اس سورہ رعد کے اندر یہ ساری مثالیں دی گئی ہیں، اور فرمایا جب تم اس کو دیکھو کہ جب ہر چیز ایک ہی طرح سے سسٹم سیٹ اپ ہوا ہے تو تمہاری نظر پیچھے کیوں نہیں جاتی کہ اس سسٹم کو سیٹ اپ کرنے والے کئی خدا نہیں ہے، لات منات عزا صاف نائلہ نہیں ہے، وہ بھی ایک ہی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور وہ ایک نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ جب وہ ایک نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کیا یہ اس کے حمید ہونے کی زندہ تصویر نہیں ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے غنی حمید کا، اور یہی مطلب ہے یہاں پر جو میں نے آیت پڑھی ہے، زمین و آسمان کا سسٹم جو ایک حسین انداز سے اللہ چلا رہا ہے، یہ اس کے حمید ہونے کی،
اس کی حمد کی چلتی پھرتی حصی ایک کائنات کے لیے یونیورسل علامت ہے کہ حمد شان جو اللہ والی شان ہوتی ہے اس کے لائق صرف وہ ہے اور اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سسٹم چلتا پھرتا تمہیں بتا دے گا کہ حمد ہے اسے جس نے کائنات کا سسٹم چلتا پھرتا اس طرح سے بنا دیا کہ کبھی وہ فیل ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں کی سسٹم کی بات کی کہ یہ حمد ہے، یہ شان ہے اس کی، وہ کر رہا بغیر سارے کے، اکیلا ہی کر رہا اور وہ چل رہا ہے. اور فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اور سن لو جس طرح سے یہاں ایک سیٹ اپ سسٹم بنا ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اور یہ اس کی حمد کی واو کی زندہ تصویر ہے، چلتی پھرتی تصویر ہے. آخرت کو ذرا آنے دو. واہ 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 واہ. آخرت کو ذرا آنے دو. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اس نے فرمایا ابھی تو میں یہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا ٹھہرے، مجھے فارغ ہونے دے، آخرت آنے دو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اور جو اس کی شان ہے، جو اس کی حمد ہے، وہاں وہ کیسے کام چلائے گا یہ وہاں جا کے دیکھ لینا. ابھی تو تمہیں اس کی خبریں دی جا رہی ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. وہاں وہ قبروں سے کیسے نکالے گا، وہ حشر میں کیسے لائے گا، وہ حساب کیسا کرے گا، کھیتیوں کی طرح وہ کیسے قبروں سے اگیں گے، کیسے وہ حساب کتاب کا سسٹم ہوگا، کیسے وہ فیصلے فرمائے گا، کیسے اس کا عدالتی نظام ہوگا. جب وہ تم عدالتی نظام دیکھو گے تو تم مجبور ہو جاؤ گے یہ کہنے کے لیے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ کہ آخرت میں یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس کی شان کا. وہ ایک سورہ اسراء کے اندر آیت ہے کہ تم آؤ گے، جب وہ تمہیں اٹھائے گا نا تو تم آؤ گے اس کی حمد کرتے ہوئے. کیسے حمد کرتے ہوئے؟ کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ وہ چیز جس کو ہم بڑا کہتے تھے کہ وہ کر نہیں سکتا، وہ کیسے کرے گا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہوتا ہوا نظام جب دیکھیں گے تو وہ اس کی حمد دیکھ کر کہیں گے کہ واقعی یہ تو اس نے کر کے دکھا دیا. وہ دنیا میں وہ نازل فرمایا تھا، اس نے اس کے اندر کہتا تھا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، میں کر کے دکھاؤں گا. یہ تو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اس نے کر کے دکھا دیا ہے. اور چونکہ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ اتنی لوگوں کو جانے گا کیسے، اور فرمایا یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اندھا دھند قوت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حکیم ہے، یہ میری حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کے تحت میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. اس کے ریزنز ہیں. کیا ریزن ہے؟ ضرورت قیامت. اس کے اوپر میں نے 3-4 جو ہے نا وہ پروگرام پہلے کر دیے ہیں قیامت کی حکمتوں کے اوپر. الخبیر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قیامت قائم ہوگی نا آخرہ، تو یہ مت سوچو کہ اس کے پاس تمہارا ریکارڈ نہیں ہوگا، وہ تمہیں جانتا نہیں ہوگا، تمہارے افعال کا کام نہیں جو تمہارے وسواس ہے نا. اب جس صورت پر ہم نے پہنچنا ہے، جس کا میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور کہیں وہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ کہیں بھی ہو وہ چیز لے آئے گا تمہارے سامنے. یہ ساری باتیں خبیر کے اندر ہے. آخرہ میں اس کا علم ہوگا. اب دیکھیں میں نے عرض کیا تھا مکی صورتوں کے اندر اس کی قدرت اور اس کا علم، اس جہان میں اس کی قدرت اور اس کا علم. اس لیے جو علم و قدرت والی آیات ہیں، والی آیات کیا ہیں؟ ہزاروں آیات ہیں اس کے اوپر. ان کے اوپر تفکر، تدبر، وہ بار بار کہتا ہے تذکر لعلکم تذکرون تتفکرون. بس ہم اس کا اتنا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، غور جو فکر کرتے ہیں، جو زیادہ تدبر کا کہہ دیتے ہیں، اس کے لیے اتنا فارغ ہو جاتا ہے. اچھا، اب ان کے جو قیامت پر سوالات تھے، قدرت خداوندی اور علم خداوندی، ان کے جواب سنیے. فرمایا یعلم ما یلج فی الارض
वमा यखरुजु मिन्हा वमा यंजिलु मिनस समाए वमा यारुजु फीहा वहुवर रहीमुल गफूर। सुभान अल्लाह। जो ज़मीन में जाए और जो इससे निकले, जाए ज़मीन में क्या, दो मतलब है। हम बीज बोजते हैं ज़मीन के अंदर, मिलियन बीज होते हैं। वो फरमाता है मैं हर बीज को जानता हूँ, और जब वो निकलता है तो हर चीज़ को मैं जानता हूँ। और अगर इसको वलाहुल हम्दु फिल आखिरा के साथ मिलाकर पढ़ें और वो बाद वाली आयतों के साथ मिलाकर पढ़ें तो क्या मतलब निकलेगा कि जो बिलियन ट्रिलियन ज़मीन के नीचे जाएंगे मैं उनको भूल नहीं जाऊंगा, और जब वो निकलेंगे तो मैं उनको भूला हुआ नहीं होऊंगा। मेरा इल्म कामिल अल खबीर वहुवल हकीमुल खबीर, खबीर के साथ जोड़ कर, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जोड़ करके कुरान पढ़ें। हुस्न कुरान जो है वो निखरता नजर आता है, और कुरान अपना हुस्न जो है उसको बेनकाब करता है। हकीम यालम मा हकी खबीर के साथ यालम, ये तफसीर है खबीर की, यालम मा यलजु फिल अर्दे वमा यखरुजु मिन्हा। इस जहान में भी उस जहान में भी वो जानता है जमीन के अंदर क्या जाता है और बाहर क्या जाता है। और फरमाया वमा यंजिलु मिनस समाए वमा यारुजु फीहा, जो आसमान से उतरता है और जो चढ़कर उसमें जाए। क्या मतलब है उसका, जो उतरता है एक एक कतरा, एक एक रहमत, मलाइका, बारिश, अहकाम, हर बंदे के लिए अलग, हर मखलूक के लिए अलग, वो सब का आलिम है, वो सब का अलीम है, वो सब का खबीर है। और जो ऊपर जाए, ऊपर क्या कुछ जाता है, हम इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब वल अमलुस सालिह, इंसानों के एतबार से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ऊपर जाता है, इंसानियत की खिदमत इबादत ऊपर जाती है। अब वो कहीं भूल नहीं जाता कि इसका किसकी आई है किसकी नहीं। अब ये देखें ये इतनी छोटी छोटी डिटेलें जो हैं ये क्यों बताई जा रही हैं, ये इसलिए कि वो कहते थे कुरान के अंदर सूरह हामीम सजदा में वो कहते थे वह अन्नल्लाह ला यालमु कसीरम मिम्मा तामलून, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो हम करते हैं और अल्लाह ताला तो उनको जानता ही नहीं है। ये था अकीदा। और फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, जब मैं आयत पर आऊँगा तो फिर मैं बताऊँगा कि आयत क्यों आई है। वहाँ पर मैं क्या बताऊँगा, वो आयत बताएगी। नौज़ुबिल्लाह, मेरी ज़ुबान से हर वक्त ऐसे कलिमात निकल जाते हैं, मेरा रब मुझे माफ़ फरमाए, कि वो आयत बताती है कि वो मुनकर थे इल्म इलाही के, मानते ही नहीं थे, नाकस मानते थे। और हमारे तमीन दोस्त कहते किताबें लिखी हज़ारों, ना 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 ना, अल्लाह के बारे में उनका अकीदा बिल्कुल ठीक था, कुदरत के बारे में, इल्म के बारे में, तो ये इसकी क्या ज़रूरत है। यालम मा यलजु फिल अर्द वमा यखरुजु मिन्हा वमा यंजिलु मिनस समाए वमा यारुजु फीहा, वो जो जाता है। और वो फरमाया वमा यार, सबसे वो बाखबर है। और आगे है वहुवर रहीमुल गफूर, मेरे पास जो तर्जमा इसका मतलब है, और वो मेहरबान निहायत बख्शिश वाला है। ये तर्जमा गलत नहीं है, बख्शने वाला, मगर गफूर जो लफ्ज़ है आमतौर पर गफूर रहीम होता है, और यहाँ अर रहीम पहले आया है, गफूर बाद में आया है। यानी ये आम आयतों के एतबार से यहाँ वो अल्फाज और इस्तेमाल हुए हैं। अब वो गोरे पढ़ते हैं तो कहते हैं यहाँ ये क्यों है। अब वो यहाँ इसलिए यूं है कि रहीम का मतलब सिर्फ मर्सीफुल नहीं होता। हमने सिर्फ उसका मतलब मर्सीफुल कर लिया, वो ये कि हमारे ऊपर कोई मुश्किल है, हम दुआ करें, वो दुआ कबूल फरमा के हमारी उसको मुश्किल को दूर कर दे, ये उसका रहम है। नहीं, जब पहली आयत नाजिल होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो अल्लाह, उसका दूसरा नाम रहमान है, ये तो दोनों नाम उसने बता दिए, और फरमाया उसकी शान, उसका तारुफ क्या है, वो रहीम है। इसका मतलब हुआ रहीम का वो मतलब सिर्फ मर्सीफुल वाला नहीं है, वो उसका एक जुज है। रहीम एक कायनात है। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा,
अन्नहु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह, कायनात को पैदा करना, उसकी अंजाम तक पहुँचाना, अगला जहान बनाना, इंसानों को फना ना होने देना और हर एक का फैसला करना, ये सारी उसकी रहमत का तकाजा है। यहाँ रहीम किस बात को कहा गया है? फरमाया ये जो उसका सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये जो कायनात का निज़ाम जो चल रहा है ये उसकी रहमत है, और जो कुछ तुम्हें उसने अता फरमाया है बिन मांगे दिया है ये उसकी रहमत है। निज़ाम में कायनात ये रहमत है, और ज़मीन व आसमान का जो निज़ाम है ये अपने जो हिसाब से चल रहा है ये उसकी रहमत है। और अल गफूर, इस यहाँ लुग़वी माना हो जाए, अगर लिसान यानी इसके बहुत प्रूफ है लेकिन मुझे वो ज़रूरत नहीं उसकी देने की। गफूर जो होता है कभी इसका माना लुग़वी माने में होता है मुहाफिज, हिफाजत करने वाला, उसकी निगाह में हर चीज़ रहे। वो इसी सूरत के बाद वो सूरत फातिर आती है, वहाँ पर वो आयत आती है, ज़मीनों आसमान को वो थामे हुए है, वो गिरने नहीं देता, उसकी वो हिफाजत फरमाता है। यहाँ पर यह है कि उसका निज़ाम रहमत कायनात को चला रहा है और पूरी कायनात को वो रब संभाले हुए है, उसने कवर किया हुआ है, और उसका साया रहमत उसके ऊपर है, और उसी के साया रहमत से वो पूरी कायनात चल रही है। यहाँ गफूर का माना बख्शने वाला गलत नहीं है, मगर अगर जोड़ करके पढ़े तो वो गुनाहों की यहाँ कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर तो हम्दो सना, ज़मीन व आसमान का निज़ाम, आखिरत का निज़ाम, इल्म खुदाबंदी, और ऊपर जाना नीचे आना, और ये रहमत है। और उसके बाद गफूर, चूँकि यहाँ वो गफूर रहीम वो वाला नहीं है कि वो अपने करम से गुनाहों को माफ़ फरमा दे, इसलिए यहाँ रहीम पहले आ गया है और गफूर बाद में आ गया है। सुभान अल्लाह। अब वो तमहीद के बाद इल्म है उसे